السلام علیکم۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو دو بڑے اعظموں میں واقع ہے۔ اس ملک کی 97% زمین ایشیا میں جبکہ 3% یورپ میں اور 3% حصہ صرف شہر استنبول پر مشتمل ہے۔ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو دو بڑے اعظموں میں واقع ہے۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک کے ساتھ ملحق ہے، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق، شام، بلغاریہ، یونان اور جارجیا شامل ہیں۔ استنبول شہر دو بڑے اعظموں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی کمیونٹی ایران، عراق سے ہوتے ہوئے انلیگل طریقے سے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ترکی کے شہر استنبول کی سیر و سیاحت کے علاوہ اس شہر میں موجود تاریخی مقامات اور دلچسپ تاریخ کے علاوہ آپ تک پہنچائیں گے وہ تمام معلومات۔ اگر آپ ترکی کے ٹورسٹ ویزے پر جائیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہو، لہٰذا ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ استنبول دو بڑے اعظموں کو ملانے والا عظیم شہر ہے جو ماضی کے عظیم الشان سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں اور دو بڑے اعظموں کی ثقافتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر دور جدید کے باسیوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ دو بڑے اعظموں پر مشتمل یہ شہر شمال مغربی شہر بوسفورس کے ایک جانب یورپ کے علاقے تھریس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے اناطولیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ استنبول تاریخ عالم کا واحد شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، جن میں 330 عیسوی سے 395 تک رومی سلطنت، 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت اور 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا۔ تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ترکی کا شہر استنبول یونانی اور انگریزی میں تاریخی طور پر کانسٹینٹل اوپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملک کا یہ سب سے بڑا شہر اور ثقافتی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ 1923 میں ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد دارالحکومت انقرہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ استنبول بوسفورس کے جنوبی علاقے میں دونوں جانب واقع ہے۔ اس طرح وہ دو بڑے اعظموں میں واقع دنیا کا واحد شہر ہے جس کا مغربی حصہ یورپ جبکہ مشرقی حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ شہری حدود 1539 مربع کلومیٹر تک پھیلی ہے، جبکہ صوبہ استنبول 5220 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ استنبول کا قدیم نام قسطنطنیہ تھا اور یہ شہر ماضی میں یونانی، رومی اور مسلمان سلطنتوں میں دارالخلافہ جیسی اہم حیثیت کا حامل رہا ہے۔ جدید ترکی میں یہ ایک اہم تجارتی ثقافتی مرکز کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو دو بڑے اعظموں ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے۔ ان دونوں بڑے اعظموں کو ملانے والا پل عظیم سلطان فاتح محمد کے نام سے منسوب ہے۔ استنبول میں ایک اور قابل دید پل اتارک پل یا بوسفورس پل ہے جو جرمن اور انگریز انجینئر کا تعمیر کردہ ایک شاہکار ہے۔ استنبول شہر کا طرز زندگی مجموعی طور پر یورپی ثقافت سے میل کھاتا نظر آتا ہے، مگر اس کی ایشیائی اور یورپی حصوں میں موجود تاریخی عمارتیں مختلف ادوار کے قصے سناتی نظر آتی ہیں۔ ایشیائی استنبول میں مقامی بازاروں کے ساتھ ساتھ تاریخی طرز کے بازار سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ یہاں موجود تاریخی مساجد آبشاروں، فواروں اور محلات سے عیاں ہے۔ بوسفورس میں واقع میڈن ٹاور اپنی خوبصورت طرز تعمیر اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ یورپی استنبول بھی اپنے دامن میں بہت سے ادواروں میں تعمیر کی گئی عمارتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت جو کہ ابتدائی طور پر ایک چرچ تھی، سلطنت عثمانیہ میں ایک اہم مسجد کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ بائزنٹائن طرز تعمیر کی اس شاہکار
शानदार इमारत का डिज़ाइन सल्तनत उस्मानिया की बहुत सी मसाजिद के लिए नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद सुलेमान यानी नीली मस्जिद सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सुलेमान के नाम से मंसूब है और इस मस्जिद के गुंबद पर 6 सतून अपनी मुनफरिद तामीर की वजह से फन्ने तामीर का एक नादर नमूना है। तोपकापी महल एक अरसे तक सल्तनत उस्मानिया के मरकजी महल की हैसियत रखता था। इसका डिजाइन और तर्ज तामीर आज भी शानदार माजी का मुंह बोलता सबूत है। इन इमारत के अलावा बहुत सी दीगर इमारतें और मकामात इस शहर की अहमियत को चार चांद लगाते हैं। जदीद तुर्की के इस जदीद शहर इस्तांबुल में इस्तकाली स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर वाक़या टॉक्सम चौक को शहर की अहम तजारती और सकाफती मरकज की हैसियत हासिल है। दुनिया भर से आए सियाह और तुलबा मकामी अफराद यहाँ खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। तुर्की की आबादी इस वक्त 7.9 करोड़ 8,14,871 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्क महकमा शुमारियात के मुताबिक तुर्की की आबादी में गुज़श्ता साल 10,73,818 अफराद का इजाफा हुआ है। इस तरह इस्तांबुल यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 2010 के लिए पैक्स हंगरी और एसन जर्मनी के साथ यूरोप का सकाफती दारुल हुकूमत करार दिया गया था। तारीख में इस शहर ने मकीनों की सकाफत, ज़बान और मजहब के एतबार से कई नाम बदले, जिनमें से बाज़ंतीन, कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल आज भी जाने जाते हैं। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहाँ हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। उस्मानी दौर में शहर का नाम कुस्तुनतुनिया मौजूद रहा, जबकि सल्तनत के बाहर से इस्तांबुल के नाम से जाना जाता था। तहम 1930 में जमहूरिया तुर्की ने इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया। जमहूरिया के इब्तिदाई दौर में अंकारा के मुकाबले में इस्तांबुल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन 1950 और 1960 की दहाई में इस्तांबुल में जबरदस्त तब्दीलियां वाक़या हुई। शहर की यूनानी बरादरी 1955 के मुआहदे के तहत तुर्की छोड़कर यूनान चली गई। 1950 की दहाई में अदनान मेंद्रेस की हुकूमत के दौरान मुल्की तरक्की के लिए बेशुमार काम किए गए। इस्तांबुल में भी जदीद कुशादा शहराएं भी कायम हुई, लेकिन बदकिस्मती से ये सौदा शहर की कदीम इमारतों के बदले में किया गया और इस्तांबुल कहीं कदीम इमारतों से महरूम हो गया। 1970 की दहाई में शहर के मज़ाफ़ात में कायम नए कारखानों में मुलाजमत की गर्ज से मुल्क भर से अवाम की कसीर तादाद इस्तांबुल पहुंची, जिसने शहर की आबादी में तेजी से इजाफा किया और कहीं मज़ाफ़ाती देहात तोसी पाते हुए शहर में शामिल हो गए। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर इस्तांबुल के मुतल्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।